اگر ہم عرفان عزا کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت سید الشہداء کی اس عزاداری کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضرت سید الشہداء کی حقیقی عزاداری کو درک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی مجالس عزا میں خلوص کے ساتھ حاضر ہوں، انہی مجالس عزا میں حضرت سید الشہداء سے ایک خاص رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس رابطے کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جان لیں آپ نے حضرت سید الشہداء کی عزا کا عرفان حاصل کر لیا۔ حضرت سید الشہداء کی عزا کے عرفان حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ نے دین کا عرفان حاصل کر لیا، خدا کی معرفت حاصل کر لی، آپ نے توحید کی معرفت حاصل کر لی، اور حضرت سید الشہداء سے اتصال حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ نے خداوند متعال سے اپنا ایک مضبوط رابطہ قائم کر لیا ہے، اور اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ حضرت سید الشہداء کے ذکر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ مجالس عزا بہترین ذریعہ ہے حضرت سید الشہداء سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، اور بہترین ذریعہ ہے خداوند متعال سے لقاء کے لیے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے اس متن پہ روایات میں متعدد آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ جن کا معنی یہی ہے کہ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعها، یہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں اور لوگوں کو سعادت ابدیہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی حسین ابن علی کی کشتی پر سوار ہوگا تو وہ جلدی لقاء اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ جلدی مقام فنا تک پہنچ جائے گا، وہ جلدی مدارج عالیہ طے کرے گا۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی جنہیں وہ مقام فنا نصیب ہوا حضرت مولا ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم میں، کیوں؟ چونکہ یہ باب حضرت سید الشہداء ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، حضرت سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو الفضل العباس کے دروازے سے ہو کر آقا قاضی جو ہے نا وہ ان مدارج تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا عرفان عزا اور آداب عزا کے باب میں اگر آپ اس چیز کو توجہ سے مشاہدہ کریں تو عزا میں خود حضرت سید الشہداء کے لیے خود کو وقف کر دینا یہ نہایت ضروری ہے ایک عزادار کے لیے، یعنی انسان کو جو بھی کام آتا ہے وہ اس کام سے ان مجالس عزا میں حضرت سید الشہداء کی خدمت کرے۔ کسی کو کھانا پکانا آتا ہے وہ کھانا پکائے، کسی کو چائے بنانی آتی ہے وہ چائے بنائے، کسی کو جو ہے وہ بینر لگانے آتے ہیں تو وہ بینر لگائے، کسی کو مائکروفون اور وہ ساؤنڈ سسٹم ہے وہ درست کرنا آتا ہے تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، کسی کو دریاں بچھانی آتی ہیں تو وہ دریاں بچھائے، کسی کو برتن دھونے آتے ہیں تو وہ برتن دھوئے، کسی کو سبیل لگانی آتی ہے تو وہ سبیل لگائے، کسی کو علم اٹھانا آتا ہے تو وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علم اٹھائے۔ عزیزان یہی راستہ ہے حضرت سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے، یہی راستہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کے لیے، یہی باب اللہ ہے جسے باب حسین کہا جاتا ہے۔